بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب شیعہ مومنین غیر شیعہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نماز میں نہیں باندھنے چاہیے، ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کریں، تو آگے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی شیعہ عورتیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے پیچھے گفتگو جو ہے ہم نے کی ہے ہاتھ باندھنے کے اوپر۔ ہم نے برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں سے دکھایا ہے کہ رسول خدا ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، وہ آپ ہماری نشر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیے شیعہ احادیث کے متعلق کہ شیعوں کے پاس جو ہے وہ ہاتھ کھولنے یا باندھنے کے متعلق جو ہے وہ کس طرح کی احادیث ہیں۔ کیا ایسا واقعی ہے شیعہ کسی کتاب میں کہ عورتیں جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتی ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم حکم کلی آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے سب کے لیے حکم بیان کیا، پھر بعد میں جائیں گے عورتوں کے لیے جو کیا ہو گیا، سب کے لیے حکم ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، کہ انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ کھول کر نماز پڑھنی ہے، ہاتھ نہیں باندھنے۔ جناب حماد انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ طریقہ سیکھا نماز کا۔ میں پوری وہ نماز نہیں آپ کو سناؤں گا، صرف میں ہاتھ کھولنے کے اوپر کیونکہ بات ہے تو ایک حصہ جو میں آپ کو سناتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے جب اسے سکھایا طریقہ، تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ کھول کے رکھے، ہاتھ نہیں باندھے۔ آپ دیکھیں کتاب ہے مَاللہ یعذرہ الفقیہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ جناب حماد کہتے ہیں جعلت فداک فعلمنی الصلاۃ، کہ جناب حماد کہتے ہیں مولا آقا میں آپ پر قربان جاؤں، آپ مجھے نماز سکھائیں۔ فقام ابو عبداللہ علیہ السلام مستقبل القبلہ منتصبا، مولا آقا کھڑے ہوئے نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے، صادق آل محمد کھڑے ہوئے اور قبلہ رخ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ فارسل یدیہ جمیعا علی فخذیہ، مولا آقا نے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو جو ہے کہاں پر، کمر سے نیچے اور گھٹنوں سے جو اوپر حصہ ہوتا ہے وہاں پر دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہاں باندھے ہیں مولا آقا نے ہاتھ؟ نہیں باندھے۔ پھر کیا ہوا؟ قد ضم اصابعه وقرب بین قدمی حتی کان بینہما ثلاث اصابع مفرجات۔ پھر امام علیہ السلام نے کیا کیا، مولا آقا جب قبلہ رخ کھڑے ہوئے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ اس کے درمیان جو گھٹنوں اور ران کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر رکھ کے مولا آقا نے جو ہے وہ کیا کیا، اپنی انگلیاں جو ہے وہ باندھ کی اور اپنے پاؤں جو ہے وہ اس طرح رکھے کہ پاؤں جو ہے وہ قبلہ رخ ہیں، اور مولا نے جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ 3 انگلیوں کا جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ کھلی انگلیوں کا فاصلہ جو امام نے جو چھوڑا ہے۔ فاستقبل بأصابع رجلي جميعا لم يحرفهما عن القبلہ، مولا آقا نے جس طرح جو ہے وہ پاؤں رکھے تو مولا آقا نے جو ہے وہ پاؤں اس طریقے سے رکھے کہ وہ سارے کے سارے پاؤں جو ہے وہ ان کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہیں، اور پاؤں وہ اس طرح یہ جو ہوتا ہے وی شیپ، اس طرح نہیں ہے بلکہ مولا آقا نے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ قبلہ رخ جو ہے وہ رکھی۔ پھر مولا آقا جو ہے وہ خضوع سے کھڑے ہوئے، فقال اللہ اکبر، قال الحمد بترتیل وقل هو اللہ احد، اور مولا آقا نے تکبیر کہہ دی، مولا آقا نے سورہ بارک الحمد پڑھ دی، مولا آقا نے جو ہے وہ دوسری سورہ بھی جو ہے وہ پڑھ لی۔ ہاتھ مولا آقا نے نہیں باندھے۔ اب آگے آ جائیے، میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاتا ہوں، مولا آقا نے فرمایا ہاتھ نہ باندھو، ہاتھوں کو کھلا چھوڑو۔ آپ دیکھیں کتاب مستدرک الوسائل، مستدرک الوسائل، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال اذا قمت فی صلاتک، مولا امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ جب تم نماز کے آداب بتا رہے مولا کا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کیا خشوع و خضوع کرو، یہ کرو وہ کرو، اور کیا کرو؟ مولا نے فرمایا وَأَرْخِعْ يَدَيْكَ وَلَا تُكَفِّرْ وَلَا تَوَرَّكْ، مولا آقا نے فرمایا کہ ہاتھ اپنے کھلے چھوڑو، اور کوئی بھی طریقہ جس سے جو ہاتھ باندھے جاتا ہے ایسا نہ کام کرو، تکفیر نہ کرو، اس طرح بھی یوں کر کے
یہ جو نظر آ رہا ہوگا اس طرح یوں کر کے جو ہے وہ نہ رکھو، مولا آقا نے فرمایا ہاتھ نہ باندھو، ہاتھ جو ہے وہ کیا کرو، کھلے چھوڑو۔ تو مولا آقا نے جو طریقہ نماز سکھایا اس میں جو ہے مولا آقا نے جو ہے وہ بیان کیا جس طرح طریقہ بڑے اچھے طریقے سے، اس میں مولا آقا نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں کھلے چھوڑے، اور اسی طرح جو ہے وہ مولا آقا نے خود بیان کیا کہ ہاتھوں کو جو ہے وہ کھلا چھوڑو۔ پھر آگے اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ کیا جو ہے یہ جو عورتیں ہیں انہوں نے جو ہے وہ شیعہ عورتیں یہ جو ہاتھ باندھتی ہیں، کوئی اس طرح کی حدیث ہے؟ کتاب شریف کافی میں ایک جو ہے وہ حدیث ہے مولا آقا کی، اس سے جو ہے یہ غلط سمجھے ہیں، اس کی اور علماء نے بھی جو ہے وضاحت کی ہے، ہم بھی ثواب کے لیے جو ہے آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں۔ دیکھیں کتاب شریف کافی فرمایا اذا قامت المرأة في الصلاة جمع بين قدميها ولا تفرج بينهما، فرمایا کہ جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو وہ اپنے قدموں کو کھلا نہیں کرے گی بلکہ وہ جو ہے وہ اکٹھا رکھے گی۔ پھر کیا ہوا؟ وَتَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا، مولا آقا نے فرمایا کہ وہ ملا کے رکھے گی اپنے ہاتھوں کو کس کے ساتھ؟ سینے کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہاتھ سے مراد صرف یہ ہاتھ نہیں ہوتا، ہاتھ یہاں سے یہ کندھے سے شروع ہوتا ہے، ادھر 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 تک آتا ہے، یہ کندھے سے شروع ہو کے ادھر تک۔ تو مولا آقا نے فرمایا جو عورت ہے وہ کیا کرے گی، مرد جو ہے نا وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح جو ہے نا بالکل اس طرح جو ہے وہ رکھے، اس کے اگر بازو جو ہے وہ کھلے بھی ہیں، یعنی درمیان سے جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں کوئی چیز نظر آ سکتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عورت جو ہے وہ جو ہے اسے کیا کہتی ہے، وہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے بھیج کے رکھے گی، اپنے جو ہے وہ بازو جو ہے نا بازو یہ انہیں جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس کے ساتھ جو ہے وہ سینے کے ساتھ جو ہے دونوں طرف سے جو ہے ملا کے رکھے گی۔ مولا آقا نے بیان مولا آقا فرماتے ہیں کیوں؟ لِمَقَانِ صَدْرِهَا، کیونکہ عورت کے جو ہے وہ چھاتی ہوتی ہے، بریسٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ جو بازو جو ہے وہ تھوڑے سے بھی کھلے نہ چھوڑے بلکہ وہ کیا کرے، اس طرح جو ہے وہ دبا کے جو ہے وہ بازو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ملا کر جو ہے وہ سینے کے ساتھ جو ہے وہ رکھے گی۔ یہ حدیث ہے، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ الا صدریہ ہے، اگر ہوتا اعلی صدریہ کہ سینے کے اوپر ہاتھوں کو جو ہے وہ ضم کر کے رکھے پھر تو جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ بنتی جو ہے نظر آتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ نہیں بیان کیا۔ مولا کا فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے کیونکہ اس کے جو ہے وہ بریسٹ ہوتے ہیں، چھاتی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کیا کرے جو ہے وہ بازوں کو بالکل جو ہے وہ کھلا چھوڑے بلکہ اس طرح جو ہے وہ یوں اس طرح جو ہے وہ لاکر یہ عورتوں کا جو ہے وہ خاص جو احکام ہے، عورت جو ہے رکوع میں بھی جو ہے زیادہ جو ہے جھک نہیں سکتی، اس طرح قدم جو ہے وہ ملا کے رکھے گی وغیرہ وغیرہ، اور بھی علیحدہ جو ہے ان کے احکام ہیں، لیکن کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ ہاتھوں کو جو ہے وہ کیا کرے گی، ہاتھ جو ہے وہ باندھ کے رکھے گی نماز میں، کسی شیعہ حدیث میں یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حکم کلی یہ ہے کہ نماز میں جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ کھولنا ہے، کیونکہ یہ سنت رسول ہے، رسول خدا نے بھی جو ہے وہ رکھے، رسول خدا نے بھی جو ہاتھ نہیں باندھی۔ اسی طرح مذہب اہل بیت میں جو بندہ ہاتھ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔